اسمبلی چھوڑنا عمران خان کی غلطی تھی، وہ پولیٹیکل ڈفر ہیں۔ سینئر اینکر نے استعفیٰ دے دیا ہے، ایک اینکر نے معافی مانگ لی ہے۔ شیخ رشید صاحب کا معاملہ اس حوالے سے کبوتر ایک نئی خبر لے کر آیا ہے۔ ایک بڑا جھٹکا لگا پاکستان تحریک انصاف کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ خاور مانیکا صاحب کا انٹرویو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ اس ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ خبریں شیئر کریں گے۔ ایک سینئر اینکر نے جناب استعفیٰ دے دیا ہے اور ایک اینکر نے معافی مانگ لی ہے، اور شیخ رشید صاحب کا معاملہ اس حوالے سے کبوتر ایک نئی خبر لے کر آیا ہے شیخ رشید صاحب کے حوالے سے۔ یہ بڑی ایکسکلوسیو خبر ہے جو تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، تو اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ بہت انٹرسٹنگ ویلاگ یہ ہونے لگا ہے۔ تو اگر آپ ابھی تک ہمارے سبسکرائبر نہیں ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ایپ بٹن ضرور دبانا چاہیے سبسکرائب کا، اور بیل آئکن پریس کیجیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز مل سکیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور واٹس ایپ چینل کا ہم لنک دے رہے ہیں نیچے، آپ اس کو پریس کر کے ہمارے واٹس ایپ چینل کا حصہ بھی بن سکتے ہیں۔ تو جناب سب سے پہلے ذرا کھیل کے میدان کی خبریں آپ سے شیئر کر لیں۔ میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر آپ کو کہا تھا کہ جناب جب ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس وقت یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ بابر اعظم جو ہیں وہ کپتان رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ تو اس پہ کل یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ بابر اعظم جو ہیں انہوں نے خود جو ہے وہ دستبردار ہو گئے ہیں، اور تینوں فارمیٹس کی کپتانی سے وہ دستبردار ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے شاہین شاہ افریدی کو T20 کا کپتان اور شان مسعود کو ٹیسٹ ٹیم کا کپتان بنا دیا ہے۔ یہ خبر بھی کافی حد تک آ چکی تھی، پہلے ہی آ چکی تھی، اور ویسے ہی ہوا ہے کہ باقاعدہ طور پہ ان کو جو ہے وہ اناؤنس بھی کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ محمد حفیظ کو ٹیم ڈائریکٹر کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے، اور وہاب ریاض جو اس وقت نگراں وزیر کھیل ہیں پنجاب حکومت میں، ان کو چیف سلیکٹر جو ہے مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو اگر آپ کو یاد ہو، میں نے ورلڈ کپ کے دوران ہی آپ کو بتایا تھا کہ آپ آنے والے ہفتوں کے اندر، بلکہ میں نے مہینے کہا تھا، میں نے کہا تھا ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہفتوں کے اندر ہی آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ آپ کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر، پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر نظر آئیں گی۔ تو ساڈا کرکٹ والا کبوتر بھی جڑا ہے وہ چھا گیا ہے، اور وہ تب تک ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان ورلڈ کپ کھیل رہا تھا، لیکن میں نے آپ کو اسی وقت یہ خبر دے دی تھی کہ آپ دیکھیے گا کہ آنے والے ہفتوں میں کیا ہونے والا ہے، اور وہ بالکل ویسے ہی ہوا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اور میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ بابر کو آج سے ڈیڑھ سال پہلے ہی ون ڈے اور T20 کی کپتانی سے ہٹانے کا پروگرام PCB نے بنا لیا ہوا تھا، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تو جیسے ہی یہ ورلڈ کپ کے اندر پاکستان ٹیم کی بری پرفارمنس ہوئی تو بابر کے لیے بھی ان کو فارغ کرنا جو ہے PCB کے لیے آسان ہو گیا۔ بائی دا وے، اس سلسلے میں میں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر جو ہے ایک پول میں نے ڈالا، اور وہ پول یہ تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا بابر کو تینوں فارمیٹس کے اندر کپتان برقرار رہنا چاہیے تھا؟ تو یہ جب تک اس کا آخری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تب تک تقریباً 10,800 کے آس پاس لوگوں نے اس میں ووٹ کیا ہے، اور 53% لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بابر کو ہی تینوں فارمیٹس کے اندر جو ہے کپتان برقرار رہنا چاہیے تھا۔ 47% لوگ البتہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، انہیں تینوں فارمیٹس کے اندر کپتان نہیں رہنا چاہیے تھا۔ تو بڑا نیک ٹو نیک ہے، لیکن ایک سلائٹ میجورٹی جو ہے وہ بابر کی فیور میں آئی ہے اس پول کے اندر، لیکن آبویسلی فیصلہ PCB میں ہوتا ہے، ہمارے پولز کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسری جانب نیوزی لینڈ اور بھارت کا سیمی فائنل کل کھیلا گیا، اور وہاں پہ کنونسنگلی بھارت نے نیوزی لینڈ کو شکست دے دی، اور اسی دوران وراٹ کوہلی نے سچن ٹنڈولکر کا ریکارڈ جو ہے وہ توڑا، اور ان کی جو سینچریز کا ریکارڈ ہے وہ وراٹ کوہلی نے توڑ دیا ہے۔ 50 سینچریز بنانے کا ریکارڈ جو ہے وراٹ کوہلی نے قائم کیا۔ اچھا، اس میں جو سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی اس ساری چیز کے اندر وہ یہ تھی کہ جب وراٹ یہ ریکارڈ توڑ رہے تھے تو سچن ٹنڈولکر سٹینڈز کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے اپنی سینچری مکمل کی تو سچن ٹنڈولکر نے کھڑے ہو کے ان کے لیے تالیاں بجائیں، ان کو اپریشیٹ کیا، بلکہ بعد میں ٹویٹ بھی کیا وراٹ کوہلی کے لیے، وچ از اے ویری گڈ جیسچر۔ یہ ہوتا ہے بڑے پن کا مظاہرہ۔ سچن ٹنڈولکر خود ایک بہت بڑا نام ہے، مطلب ایک لیجنڈ کنسیڈر کیے جاتے ہیں کرکٹ کے اندر، لیکن جب ان کا ریکارڈ ٹوٹا تو وہ خود اس میدان کے اندر موجود تھے، اور جس نے ان کا ریکارڈ توڑا اس کے بھی انہوں نے اپریشیٹ کیا۔ یہ جو ہوتا ہے نا، ایک سینئر کا جونیئر کو تھپکی دینا، اس کو سپورٹ کرنا، پاکستان کے اندر مجھے اس کی بڑی کمی نظر آتی ہے۔ خاص طور پہ جب یہ کھیلا جا رہا تھا، جس طرح پاکستان بھارت سے جب ہار گیا تو میں دیکھ رہا تھا کہ ٹی وی سکرینز کے اوپر جو ہے نا بڑے بڑے تجزیہ کار اور ایسی ایسی باتیں کرنے والے، بابر نے یہ کیا، بابر میں وہ نہیں تھا، بابر میں یوں تھا۔
بندہ ان سے جا کے پوچھے بھائی جان آپ کتنے ورلڈ کپ کے اندر جو ہے بھارت کو ہرانے میں کامیاب ہوئے تھے؟ یہ جتنے بڑے بڑے نام تھے مطلب یہ سارے ہی ہارے ہوئے تھے، یہ سارے ہی ہارے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ بابر کے اوپر فائرنگ کرنے کا سلسلہ انہوں نے چھوڑا نہیں جب ان کو یہ موقع ملا۔ بہرحال میں بڑا کھل کے آپ کو یہ بات بتا دوں بھائی، آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن میں بابر کا سپورٹر ہوں، میں بابر کا بالکل سپورٹر ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بابر کو ہٹانا ایک غلطی ہے۔ بلکہ میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا تھا جب یہ فیصلہ کل آیا کہ آپ دیکھ لیجئے گا بابر کی واپسی ہوگی بطور کپتان، یہ میں آپ کو ابھی سے لکھ کے دے رہا ہوں، اور آپ دیکھ لیجئے گا، یہ کبوتر کی خبر نہیں ہے، یہ جو کبوتر آپ کے سامنے بیٹھا ہے یہ اس کی خبر ہے، یہ بلکہ اس کی خواہش بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیے گا کہ بابر کی واپسی ہوگی۔ 4 سال آپ نے ایک شخص کے اوپر انویسٹ کیے ہیں، اور اب جب وہ ایکچولی تیار ہو گیا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے غلطیاں نہیں کی، بہت غلطیاں کی ہوں گی، لیکن آپ جب انویسٹ کرتے ہیں نا اتنی دیر کسی کے اندر تو پھر آپ اس کو موقع دینا چاہیے کہ وہ گروم کریں۔ آپ ہمارے یہاں پہ یہی پرابلم ہوتی ہے، آپ اتنا ٹائم کسی میں انویسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب موقع آتا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا تو آپ دھڑم کر کے اس کے نیچے سے کرسی کھینچ لیتے ہیں۔ تو بابر کے ساتھ ابھی یہی ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیے گا، یہ بات میری آج نوٹ کر لیجئے گا کہ واپسی ہوگی بابر کی، بطور کپتان واپسی ہوگی، ایک دن آئے گا۔ اچھا جی، اب ذرا معیشت کے حوالے سے ایک اچھی خبر آئی جناب کل رات کو، وہ یہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ کچھ تھوڑا کچھ ہوتا ہے نا، جیسے کہتے ہیں کچھ ہوا ہے جناب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو، تو وہ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے۔ پیٹرول کے اندر جناب 2 روپے 4 پیسے کی کمی ہو گئی ہے، اور پیٹرول کی نئی قیمت ہو گئی ہے 281 روپے 34 پیسے، اور ڈیزل کی قیمت میں تقریباً 6.5 روپے 6 روپے 47 پیسے کی کمی ہوئی ہے، 296 روپے 71 پیسے کا ڈیزل ہو گیا ہے، تو سلائٹلی کچھ پرائسز جو ہیں وہ کم ہو گئی ہے۔ آئی ہوپ کہ اس کا جو ہے وہ مہنگائی کے اوپر بھی ایک اثر آئے آنے والے ہفتوں میں، ویسے مشکل ہی لگتا ہے، پاکستان کے اندر اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ ایک اور خوشخبری یہ ہوئی ہے، پتہ نہیں انہوں خوشخبری کہی ہے یا کی گئی ہے، کہ پاکستان اور IMF کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے، اور وہ جو 71-72 کروڑ ڈالر ہمیں ملنے تھے وہ اب آ جائیں گے، وہ ان قریب آپ کو مل جائیں گے۔ اور اس سلسلے میں IMF کے مطابق پاکستان نے تمام معاشی اہداف حاصل کر لیے ہیں، آئندہ چند ماہ میں مہنگائی میں کمی کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کامران خان صاحب واز اوور دا مون آفٹر دس، اور انہوں نے جنرل عاصم منیر اور جو ہمارے نگراں وزیر اعظم ہیں ان کی تعریفوں کے انہوں نے پل باندھے، تو ویسے کریڈٹ تو جاتا ہے، یہ میں بھی کہوں گا کہ نگراں سیٹ اپ کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ڈالر کے اوپر جس طرح کنٹرول کیا اور اسموتھلی IMF کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ ہینڈل ہو گیا۔ وہ والا رولا نہیں ہوا جو لاسٹ ٹائم نون لیگ یا PDM کی گورنمنٹ کے درمیان مطلب جنہوں کہتے ہیں نا پھنس گیا سی، یہ تھے گلے ہی پھنس گیا سی، وہ والا کام نہیں ہوا۔ شکر ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ریزالو ہو گئیں۔ دیکھتے ہیں کہ کل جب مارکیٹ کھلتی ہے، فورکس مارکیٹ جب کھلتی ہے تو ڈالر کی پرائس میں ریڈکشن آتی ہے یا نہیں آتی، کیونکہ نیوز ایسی یہ بڑی نیوز ہے جو آئی ہے۔ ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ اس کو پہلے ہی ابزارب کر چکی ہوئی ہو، اسی لیے ابھی تک اتنا بڑا جمپ نہیں آیا تھا ڈالر کی پرائس کے اندر۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اسموک کی صورتحال کے پیش نظر پنجاب حکومت نے ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے ہفتے کو پنجاب کے 8 اضلاع میں تعلیمی ادارے دفاتر بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ محسن نقوی صاحب نے اناؤنس کیا ہے جی، لاہور، گجرانوالہ، حافظ آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ ہفتے کو تعلیمی ادارے، سرکاری اور نجی دفاتر، سنیما، پارکس، ریسٹورنٹس بند رکھی جائیں گے، اور مارکیٹیں بھی ہفتے کو بند رکھی جائیں گی۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا اینکروں کے اوپر۔ ایک اینکر ہیں جنہوں نے معافی مانگی ہے، اور ایک اینکر ہیں جنہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ استعفیٰ دینے والے اینکر جو ہیں وہ ہیں بیرسٹر احتشام صاحب۔ بیرسٹر احتشام صاحب جو ہیں وہ سنو ٹی وی کے اوپر اپنا پروگرام کرتے تھے، پہلے سما کے اندر یہ میرے کالیگ بھی تھے، بعد میں جو ہے وہ یہ سنو ٹی وی چلے گئے تھے، وہاں پہ اپنا پروگرام کرتے تھے۔ میری آخری اطلاعات کے مطابق کنفرم نہیں ہے، لیکن شاید یہ پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کل رات کو کہ میں نے باضابطہ آج سنو نیوز سے استعفیٰ دے دیا ہے، آپ سب کا سنو پر مجھے فالو کرنے کا شکریہ، انشاءاللہ جلد اپنا اگلا لاہ عمل آپ سے شیئر کروں گا۔ تو یہ انہوں نے وہاں سے استعفیٰ دے دیا۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی خبر دی تھی کہ ریحام خان صاحبہ کے معاملات جو ہیں وہ سنو ٹی وی سے تقریباً فائنل ہو گئے ہیں، تو مارکیٹ کے اندر ریومر ہے، یہ کنفرم نہیں ہے، کہ شاید یہی ٹائم سلاٹ جو ہے وہ ریحام خان صاحبہ کو سنو کے اوپر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو معافی مانگی گئی ہے وہ ہیں جناب اسد اللہ صاحب، اسد اللہ خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک ویلاگ کیا تھا، اور اس میں انہوں نے ماریہ میمن صاحبہ کو امریکہ بھیج دیا تھا۔ تو ماریہ میمن صاحبہ نے آگے سے ٹویٹ کیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، امریکہ کی گل کرو گے تو ایبسولوٹلی ناٹ۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اپنی سالانہ چھٹیوں کے اوپر گئی ہوئی ہوں، اور میں اگلے ہفتے سے انشاءاللہ واپس آ کے ہفتے 2 ہفتے کے اندر جو ہے اپنی ذمہ داریاں واپس سنبھالوں گی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی ان کے اوپر پریشر بڑا تھا، ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو گئی، اور جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے واپس نہیں آئیں گی، انہوں نے کوئی اس طرح کی سٹوری بنا دی تھی۔
تو ماریہ میمن صاحبہ نے ان کو ٹویٹر کے اوپر ہی جو ہے وہ کہہ دیا کہ نہیں آپ کی خبر جو ہے وہ غلط ہے. تو اس کے اوپر پھر انہوں نے کہا کہ جی اف دس از دا کیس آئی ٹیک مائی اسٹوری بیک اینڈ اسٹینڈ کریکٹڈ اپالوجیز. تو انہوں نے معافی مانگی ٹویٹر کے اوپر. البتہ جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے وہ امریکہ والا ویلاگ ابھی بھی ادھر ہی موجود ہے, جو جہاں پہ انہوں نے غلط خبر دی تھی وہ ویلاگ ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے, اس کو ہٹایا نہیں گیا وہاں سے. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا شیخ رشید صاحب کے اوپر. میں نے آپ سے کہا تھا ویلاگ کے آغاز میں کہ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے ایک کبوتر ایک خبر لے کر آیا ہے. ہوا یہ کہ کل جو شیخ صاحب نے ایک رولا ڈالا وہ کہ جی پتہ نہیں تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا. بعد میں انہوں نے کہا جی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میرے پہ کوئی تشدد نہیں ہوا, اور اس طرح کی انہوں نے کلمے کی بھی قسمیں کھائیں انہوں نے. اور ایک ویب سائٹ نے جو ہے ان کے بارے میں پہلے خبر دی کہ جی انہوں نے کہا ہے میرے پہ تشدد ہوا ہے, اور منیف فاروق کے سامنے منیف فاروق نے کہا کہ نہیں آپ اس طرح نہ کریں. بعد میں اس ویب سائٹ نے بھی وہ خبر ہٹا لی, لیکن تب تک بہت سے لونڈے لپاڑوں نے اس کے اوپر ویلاگ کھڑکا دیے ہوئے تھے. انہوں نے کہا نہیں ہوا ہے تشدد, جدو اسی کہتا نا, جبکہ جو سورس تھی, اچھا جنہوں کٹ پئی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا, جس ویب سائٹ نے خبر دی وہ بھی اس نے بھی ریٹریکٹ کر لیا, لیکن لونڈے لپاڑوں نے کہا بھائی جب ہم نے کہہ دیا نا آپ پہ ہوا ہے تو ہوا ہے, بات ختم. بلکہ میں تو چند جگہوں کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اسد علی طور نے اس وقت یہ بات کہی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ اسد علی طور کا ویلاگ آیا تھا اور انہوں نے شیخ رشید صاحب کے بارے میں اس وقت یہ ایک ویلاگ کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب ان کو سما کے لاہور کے دفتر لایا گیا, وہاں پہ چپیڑیں ماری گئیں اور ان کو کہا گیا کہ آپ بولیں یا آپ نے بولنا ہے. بعد میں اسد علی طور نے خود ایک اور ویلاگ کیا تھا اور اس پہ انہوں نے معذرت کی تھی کہ جی میری خبر غلط تھی. اچھا وہ جڑا بندہ ہے جو خود کہہ رہا ہے کہ میری خبر غلط تھی, اس کو تمام لونڈے لپاڑے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں اسد علی طور دی خبر صحیح سی, اسد علی طور دی خبر صحیح سی. اور شیخ رشید کہہ رہا ہے میں نے کٹ نہیں پی, نہیں تینوں پئی ہے کٹ, تینوں نہیں پتا تینوں کٹ پئی ہے. اب میں حیران ہوتا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس یا تو کوئی اور اوتھینٹک سورس ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو چلیں پھر بھی سمجھ آتی ہے. دیکھیے یہ زور زبردستی والے جو انٹرویوز ہوئے ہیں نا اس کے اوپر میری پوزیشن بڑی واضح ہے. عادل شاہ زیب نے جب وہ انٹرویو کیا تھا میری پوزیشن بڑی واضح ہے, میں نے اس پہ بالکل بھی کوئی لیوریج نہیں دی ان کو. لیکن پرابلم یہی ہوتی ہے کہ جب پینک سچویشن اس طرح کی ہوتی ہے نا تو اس میں کھٹا میٹھا سارا کچھ ہی ایڈ کر دیتے ہیں. آپ کو اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ سچائی اور جھوٹ کو اس میں سے الگ کرنا. شیخ رشید صاحب کا کیس ڈیفرنٹ ہے, اور میں اب آپ کو خبر دیتا ہوں کہ کیا چکر ہے. بات یہ ہے کہ منیف فاروق جو ہے نا, منیف فاروق, اب کبوتر کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. منیف فاروق کے پاس ایک ایسا ثبوت ہے کہ میں یہ تمام لونڈے لپاڑوں سے درخواست کروں گا کہ آپ منیف فاروق سے رابطہ کریں, ٹھیک ہے, اور منیف فاروق کو کہیں کہ آپ کو نا وہ ثبوت دکھائے, آپ کو وہ ثبوت, کیونکہ اگر وہ ثبوت آپ نے دیکھ لیا نا تو اس کے بعد آپ کو بڑی شرمندگی ہونی ہے کہ کیا واقعی شیخ صاحب جو ہیں وہ اس تشدد والی بات کے اوپر قائم ہیں یا واقعی ان پہ تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو کیونکہ منیف فاروق صاحب نے ابھی تک جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تب تک انہوں نے خود اس کو ظاہر نہیں کیا اور نہ اس سے ذکر کیا, تو میں نہیں کروں گا. میں کیونکہ کانفیڈنس کے ساتھ مجھے وہ دکھایا گیا ہے, منیف صاحب نے وہ مجھے وہ ثبوت دکھایا ہے, تو میں جب تک وہ خود نہیں اس کو پبلک کرتے میں نہیں کروں گا. لیکن میں نے دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہوا ہے. تو میں تمام ان لونڈے لپاڑوں سے درخواست کروں گا کہ براہ مہربانی منیف فاروق صاحب سے رابطہ کریں. ان سب کے پاس ان کے نمبر ہے, میں جانتا ہوں, ان میں سے کئی لوگوں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے, تو ان سے رابطہ کر لیجئے. وہ آپ کو جا کے دکھا دیں گے کہ ان کے پاس ایسی کیا چیز ہے جس کی بنیاد کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں. نہ کیا کریں اس طرح, برا لگتا ہے. آج کل میں دیکھ رہا ہوں ہمارا ایک اور وہ ایک یوٹیوب چینل ہے, انہوں نے بھی نیا کام پھڑ لیا ہے. وہ ادھر ادھر سے نا مختلف ویلاگس کا مواد پکڑتے ہیں اور مواد پکڑ کے نا اس کے بعد اس کے اوپر ویلاگ کھڑکاتے ہیں. اچھا جس کی خبر لی ہوتی ہے اس کو خبر کا کریڈٹ بھی نہیں دیتے کہ بھائی جان یہ جو خبر ہم اٹھا رہے ہیں نا وہ فلاں بندے کے پاس سے اٹھا رہے ہیں, یہ والی خبر جو ہم نے اٹھائی ہے وہ فلاں بندے کے پاس سے اٹھائی ہے, نہیں دیتے. تو بھائی یہ ابھی اسد اللہ نے یہ جو غلط خبر دی تھی نا, انہوں نے اسد اللہ کا نام لیے بغیر اپنی طرف سے خبر دی ہوئی ہے. نہ کیا اگر اس طرح, میں نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کیونکہ امبیرسمنٹ ہوگی, بہت امبیرسمنٹ ہوگی. یہ میں آپ سمجھ لیجیے یہ میری طرف سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے, وارننگ نہیں ہے, گزارش ہے. یہ نہ کریں یہ کام, کیونکہ نیکسٹ ٹائم پھر میں نام لے دوں گا کہ آپ لوگ جو ہے نا اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. میں بڑے آرام سے مدبانہ گزارش کے ساتھ یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, اے والا کام نہ کرو. بری گل ہے, جس کی خبر آپ اٹھا کے اپنے ویلاگز بنا رہے ہوتے ہیں نا, یا تو پھر اس کو کریڈٹ دیں کہ جی فلاں. میں جب بھی کبھی یہاں پہ کسی بھی صحافی کی, انصار عباسی صاحب ہو گئے, ثاقب بشیر صاحب ہو گئے, کوئی بھی کوئی خبر دے رہا ہوتا ہے, ہم ہمیشہ اس کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ یار یہ اس کی خبر ہے, وہ صحیح ہے غلط ہے جو بھی ہے اس کا کام ہے,
اس کو کریڈٹ ضرور دیں. میری خبر ہوگی میں خود آپ کو بتاؤں گا کہ یار یہ میری خبر ہے اور میں اس پہ کھڑا ہوں. تو یہ میرے خیال میں یہ پروفیشنل ایتھکس جو ہے نا وہ اس چیز کی ڈیمانڈ ضرور کرتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ اوریا مقبول جان صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے عمار مسعود صاحب, بیسیکلی وی نیوز ایک ویب سائٹ ہے جس نے شیخ صاحب کے بارے میں پہلے یہ خبر دی, پھر اس پہ ریٹریکٹ کر لیا اس خبر کو. عمار مسعود صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے اوریا مقبول جان صاحب نے کہا, عمار مسعود آپ میرے 40 سال پرانے دوست انور مسعود کے صاحبزادے ہیں. آپ کے وی نیوز نے شیخ رشید کی پٹائی کی خبر لگائی. میں نے ایک شریف النفس دوست کی اولاد سمجھتے ہوئے آپ پر بھروسہ کر کے منیف فاروق کے خلاف ٹویٹ کیا. خبر جھوٹی نکلی اور شیخ رشید نے کلمہ پڑھ کر اس کی تردید کی. مجھے شرمندگی اٹھانا پڑی. میں معذرت خواں کہ آپ پر بھروسہ کیا. میرے خیال میں آپ کو کم از کم اپنے والد کی حیا کرتے ہوئے معذرت اور وضاحت کرنی چاہیے. تو یہ انہوں نے عمار مسعود صاحب کے لیے جو ہے یہ ساری خبر لکھی. اب اس کے علاوہ اب ذرا کچھ اس پہ آ جائیے قانونی معاملات کے اوپر. ایک بڑا جھٹکا لگا پاکستان تحریک انصاف کو, اور وہ یہ تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت جو ہے وہ خارج ہوگی سائفر کیس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے دلائل سننے کے بعد 8 نومبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا, وہ اسے اناؤنس کر دیا گیا. شاہ صاحب از گوئنگ ٹو اسٹے ان دا جیل فار سم ٹائم ناؤ. اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق جناب ڈفر قرار دے دیا گیا ہے عمران خان صاحب کو. ڈفر, پتہ نہیں ڈفر کہنا چاہیے کہ پولیٹیکل ڈفر کہنا, چلے پولیٹیکل ڈفر کہہ لیں, ڈفر نہ کہیں پولیٹیکل ڈفر کہہ لیں. میں نہیں کہہ رہا, میرے تو نا انہوں لڑنا شروع کر دینا, میں نے نہیں کہا. شبر زیدی صاحب جو سابق چیئرمین ایف پی آر تھے عمران خان صاحب کے دور کے اندر, انہوں نے ان کو ڈفر قرار دیا ہے. انہوں نے بیسکلی سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے اور اس کے اندر جو گفتگو کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا عمران خان کے اندر اگر 50 خامیاں ہیں تو 50 اس کے حواریوں کی خامیاں ہیں, وہ ڈفر ہیں. یہ اپنے مشوروں سے عمران خان کو بھی مروا دیں گے لیکن یہ کبھی اسے انسان کا بندہ نہیں بننے دیں گے. حواریوں نے عمران خان کو پاگل کیا ہوا ہے. وہ عمران خان کو کہتے ہیں سر آپ اوپر ہیں, وہ چور ہیں. انہوں نے کبھی سیاست کی ہی نہیں. کیا کبھی کسی نے عمران خان کو مشورہ دیا کہ زرداری کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں؟ وہ یہ مشورہ نہیں دیں گے, یہ ڈفر ہے. اداروں کو کبھی نقصان نہیں ہوتا. اگر عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلطی کر کے سروائیو کر جائیں گے تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. مجھے الیکشن میں پی ٹی آئی کہیں نظر نہیں آ رہی, مگر پاکستان میں کوئی پیش گوئی کی بھی نہیں جا سکتی. پاکستان میں 3 بڑوں میں سے کوئی بھی وزیر اعظم نہیں بنتا نظر آ رہا. عمران خان, زرداری, نواز شریف یا پھر بلاول, کوئی بھی نہیں. کوئی اور ہو سکتا ہے, شاید خان نواسی بھی ہو سکتے ہیں یا پھر کوئی اور. عمران خان کی سب سے بڑی غلطی فال آف کابل کے روز دیا گیا بیان تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جبر سے آزادی حاصل کر لی. اب خیال کریں کہ بائیڈن اس بارے میں کیا سوچے گا. جو اس نے سوچا پھر ہم نے دیکھ لیا. میرے خیال میں تو سائفر کی ضرورت بھی نہیں تھی. بائیڈن نے کسی سیکٹری کو فون کیا ہوگا یار یہ ایک پروجیکٹ ہے اس کو دیکھو, تو اس نے پاکستان کا نام بھی نہیں لیا ہوگا. پھر کسی نے اس پروجیکٹ کو ہینڈل کر کے رپورٹ دے دی ہوگی. عدم اعتماد کوئی بڑی بات نہیں تھی. تحریک انصاف عدم اعتماد کے بعد اسمبلیوں میں ہوتی تو تباہی پھیر دیتی. اسمبلی چھوڑنا عمران خان کی غلطی تھی. وہ پولیٹیکل ڈفر ہیں. میں نے زور سے کہا وہ پولیٹیکل ڈفر ہیں. عمران خان کو 5 سال حکومت کرنے دی جاتی تو یہ الیکشن ہار جاتے. اب تو ان کو سہارا مل گیا ہے. خراب معاشی حالت کا ملبہ اب اسٹیبلشمنٹ پر گر گیا ہے. چیئرمین ایف پی آر کی حیثیت سے مجھے عمران خان اور آرمی چیف جنرل باجوہ نے سپورٹ کیا لیکن میرا تجربہ ناکام رہا. دکاندار, ریٹیلرز, ٹریڈرز ریاست سے زیادہ طاقتور ہیں. سیاسی جماعتیں ان کو کندھا دیتی ہیں. ان کے خلاف ایکشن لو تو یہ سارے بازار بند کر دیتے ہیں. میری آخری میٹنگ ISI دفتر میں ان کے ساتھ ہوئی تھی. سامنے بیٹھ کر انہوں نے کہا ہم ٹیکس نہیں دے سکتے. عمران خان کے ساتھ گورنر ہاؤس سندھ میں تھا. عمران خان نے کہا آپ سائیڈ والے کمرے میں میٹنگ کر لیں. جب میں سائیڈ والے کمرے میں میٹنگ کر رہا تھا تو تاجروں نے مجھے فزیکلی اسالٹ کیا. ہم کچھ نہیں کر سکتے. نامتبادل نظام ہے. ریاست کے 2 کام ہوتے ہیں, ٹیکس اکٹھا کرنا اور سیکورٹی دینا. دونوں میں ناکام ہے. ملک میں آرمی چیف کے پاس پاور ہے, وہ انہیں سیدھا کر کے دیکھ لیں. سندھ میں زرداری کے فرسٹ کزن کسٹم کلیکٹر تھے. پی ٹی آئی کے بہت سے ارکان نے عمران خان کے کان بھرے کہ دیکھیں چیئرمین ایف پی آر اسے عہدے سے نہیں ہٹا رہا. میں نے کہا ثبوت لاؤ, میں ہٹا دوں گا. پریشر کے باوجود عمران خان نے کبھی مجھے اسے ہٹانے کے لیے نہیں کہا. اسلام آباد کی بیوروکریسی بہت پولوٹڈ ہے. صرف ان کے رہن سہن چیک کریں. اکثریت دوہری شہریت کی حامل ہیں. سرکاری ملازم کی دوہری شہریت پر پابندی ہونی چاہیے. وزیر اعظم ہاؤس کی بلڈنگ اگلیسٹ بلڈنگ ہے. پتہ نہیں کس نے ڈیزائن کی تھی. ہر جگہ کمرے لگانے کے لیے آسانیاں ہیں. میرے اور عمران خان کے درمیان ایک چیز مشترک ہے کہ بٹوا نہیں رکھتے اپنے پاس. اچھا یہ میں بھی نہیں رکھتا, ویسے میرے پاس بھی نہیں ہوتا. تو یہ جناب انہوں نے یہ بات کی ہے. اس کے علاوہ میں پہلے کہنے لگا ڈفرس کی بات ہو رہی ہے تو اگلی خبر آپ کو دیتے ہیں, لیکن آپ اس کو حذف کر دیں اپنی میموری میں سے. بشرا بی بی کے سابق خاور مانیکا کو جیل سے رہا کر دیا گیا ہے.
لاہور ہائی کورٹ نے خاور مانیکا کی 13 نومبر کو ضمانت منظور کی تھی. اینٹی کرپشن عدالت ساہیوال نے خاور مانیکا کی رہائی کی روک جاری کر دی ہے. خاور مانیکا کے وکیل نے اینٹی کرپشن عدالت میں 1 لاکھ کے 2 مچلکے جمع کروا دیے ہیں. شام کو خاور مانیکا کو جیل سے رہا کر دیا گیا. اب دیکھتے ہیں کہ خاور مانیکا صاحب کا کوئی انٹرویو آتا ہے کہ نہیں آتا. لیٹس سی، دیکھتے ہیں لیٹس سی کب آتا ہے کہ نہیں آتا، پتہ نہیں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.